اب بلا تاخیر آپ کے سامنے دعوت خطاب دوں گا۔ شیخ پورہ سے آئے معزز مہمان محترم جناب قاری نعیم الرحمن شیخ پوری حفظ اللہ، یہ پوتے ہیں شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ کے، انشاءاللہ وہ جاندار شاندار خطاب فرمائیں گے۔ تشریف رکھیے۔ چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی كما تحب وترضى۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام دے بعد، نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں اور میری آواز نو سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، بڑی سعادت دے لمحات نے جو اسی اللہ دے گھر مسجد دے اندر گزار رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ساڈا اس مقام تے گزریا ایک ایک لمحہ اللہ ساری زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے۔ میں ممنون ہاں اپنے محسن و مشفق و مربی الشیخ حضرت مولانا محمد مالک بھنڈر صاحب حفظہ اللہ تعالی اور انتظامیہ مسجد حاضہ محترم حاجی محمد افضل صاحب، دیگر احباب الفقا، اور دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی اس محبت اور محنت اور کاوش کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ دین دی دعوت و تبلیغ دا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ پوری آب و تاب دے نال جاری و ساری رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، خالق کائنات نے جتنے انبیاء رسول مبعوث فرمائے، انہاں دے اندر کچھ پیغمبر، کچھ نبی صاحب کتاب، صاحب شریعت پیغمبر، اور کچھ نبی ایسے کہ ایک نبی دی شریعت اور او دی شریعت دا پیغام، شریعت دے احکام دوسرے لوگوں تک پہنچان واسطے اللہ تعالیٰ نے
بطور معاون نال دوسرے نبی نو مبعوث فرما دیتے، اور ایسا بھی ہویا کہ باپ نبی ہے، او دا بیٹا بھی نبی بن گیا، اگوں او دا بیٹا نبی، اگے او دا بیٹا نبی، بھرا نبی ہے، اللہ نے او دے بھرا نو بھی نبی بنا دیتا۔ تو یہ سلسلہ ایک پیغمبر دی شریعت نو دوسرے لوگوں تک پہنچان واسطے اللہ نے معاون انبیاء نال کھڑے کر دیتے، لیکن کسے نبی دے دین دے بارے، کسے پیغمبر دی شریعت دے بارے یہ نہیں فرمایا کہ اساں اس دین نو مکمل کر دیتے ہیں، اے میرے آدم تہاڈا دین مکمل ہے، نہیں فرمایا۔ اے میرے نوح تہاڈا دین مکمل ہے، نہیں فرمایا۔ اے میرے خلیل اللہ، اے اسماعیل ذبیح اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، کسے پیغمبر نو رب کائنات نے نہیں فرمایا کہ تہاڈے تے جڑا دین اساں اتارے ہے وہ دین مکمل ہے۔ کیوں نہیں فرمایا؟ کہ اجے سلسلہ بعثت نبوت جاری، سلسلہ نزول شریعت جاری، نبی تو بعد دوسرا نبی، دوسرے تو بعد تیسرا نبی آنے، اجے سلسلہ جاری، نبی بھی آ رہے، شریعت دے آکام بھی آ رہے، اور ہر نبی دی نسبت دے نال نوی نوی امت بھی پیدا ہو رہی۔ حضرات یہ سلسلہ جاری سی، اس واسطے نہیں فرمایا کہ اساں انہاں ادیان دے وچوں کسے دین نو مکمل کیتے ہیں، کسے دین دی تکمیل دا اعلان نہیں فرمایا، کیونکہ اجے نبی بھی آنے نے، دین بھی آنے نے، اس واسطے یہ سلسلہ ختم نہیں ہویا۔ لیکن جدوں خالق کائنات نے سلسلہ نبوت کا اختتام فرمایا، جس نبی تو بعد کوئی نواں دین بھی کوئی نہیں ہونا، اور نواں دین لے کے نواں نبی بھی کوئی نہیں ہونا۔ کتنے خوبصورت اشعار، کتنی پیاری نظم ختم نبوت تے تسی سماعت فرما رہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی جان دے علم و عمل دے اندر مزید برکت عطا فرمائے، مدینی صاحب اللہ تعالیٰ اور توفیق عطا فرمائے۔ تو نہ نواں دین آنا ہے، نہ نواں دین لے کے کوئی نواں نبی آنا ہے، سلسلہ نبوت بھی ختم اور سلسلہ نزول شریعت بھی ختم۔ کوئی دین، کوئی نوی نبوت، کوئی نوی امت نہیں آ سکتی۔ تو جس پیغمبر تے خالق کائنات نے دین مکمل فرمایا، جس محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے خالق کائنات نے سلسلہ بعثت نبوت دا اختتام فرمایا، جس پیغمبر دی ذات تے نزول شریعت دا سلسلے دا اختتام فرمایا، اس پیغمبر واسطے او دے دین دی تکمیل دا اعلان فرمایا، کیونکہ اے دے تو بعد نہ نواں دین آنا ہے تے نہ نواں دین لے کے کوئی نواں نبی آنا ہے۔ تو اعلان فرمایا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے پیارے محبوب محمد، محبت نال سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اج دے دن اساں تواڈے اوتے تواڈا دین مکمل کر دیتا ہے، اور اپنی نعمت میں تواڈے اوتے پوری کر دیتی۔ اے نعمت کیڑی؟ دین اسلام، اللہ دی سب تو بڑی نعمت۔ خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم ولیتم نعمتہ علیکم۔ تا فرمایا واتممت علیکم نعمتی
تے ادھر کی فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ کائنات دے لوگوں، اللہ دا ارادہ ہے، اللہ دی مرضی، اللہ دی منشا ہے تواڈے وچوں گندگی مٹا دیتی جائے، نجاست دور کر دیتی جائے، ہر پلیتی ہر ناپاکی تواڈے تو ہٹا دیتی جائے۔ اللہ جی کیویں؟ فرمایا اپنی نعمت پوری کر کے۔ اللہ جی یہ نعمت کیڑی؟ فرمایا اتممت علیکم نعمتی، یہ نعمت کیڑی مکمل ہو رہی؟ ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ نعمت دین اسلام ہے جدی وجہ تو اللہ تو انہوں پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ دی مرضی، اللہ دا ارادہ ہے، اسلام تسی قبول کرو، اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام تو آڈا ظاہر بھی پاک کر دے وے، اسلام تو آڈا باطن بھی پاک کر دے وے، اسلام تو آڈیاں زبانہ پاک کرے، اسلام تو آڈیاں نگاہ پاک کرے، تو آڈیاں سوچا تے فکرہ پاک ہو جان، اسلام دی بدولت تو آڈی خلوت تے جلوت پاک ہو جائے، اسلام دی بدولت تو آڈی رات اور دن پاک ہو جان، اسلام دی بدولت اس نعمت نو اللہ تو آڈے اتے پورا کر کے مکمل کر کے اللہ تو انہوں پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اور فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں اپنی نعمت تو آڈے اتے پوری کر دیتی ہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام جڑا میرا پسندیدہ دین ہے، اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلام، جو اللہ دا پسندیدہ پیارا کامل و اکمل دین اسلام ہے۔ اے میرے محبوب نبی دی امت، وہ دین تو آنو نصیب ہو گیا ہے، وہ دین تو آنو مل گیا، دین تو آنو ملیا ہے، پر اس گلتے میں رب بڑا راضی ہوں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ، اسلام دین تو آڈا بنے، لیکن اس بات تے میں رب بڑا راضی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام تواڈے حصے تے مقدر نصیب جائے۔ اے میرے محبوب نبی دی پیاری امت، میرے لاڈلے نبی دی لاڈلی امت، اسلام توانو نصیب ہو گیا ہے، اس بات تے میں تواڈا رب بڑا راضی ہاں، مینوں بڑا چاہے، میں بڑا خوش ہاں۔ کیوں؟ جڑا دین میرا پسندیدہ، جڑا دین ہر لحاظ نال کامل و اکمل، بے نقص بے عیب، ہر لحاظ نال مکمل دین او توانو نصیب ہو گیا ہے جڑے میرے محبوب دا کلمہ پڑھن والے ہو۔ لہذا اس گل تے میں رب بڑا راضی ہاں۔ اللہ سانو بھی راضی ہون دی توفیق عطا فرما۔ اللہ سانو فرمایا جڑا بندہ یہ گل کہنا ہے نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ میں تیرے رب ہون تے راضی، اللہ میں اسلام دے دین ہون تے راضی، اللہ میں تیرے محبوب دے اپنے نبی ہون تے راضی۔ اللہ سانو صحیح معنی اندر راضی ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کلمات اپنا ورد بنائیے، یہ کلمات لازم پکڑیے۔ اس واسطے آؤ میں جڑی بات عرض کر رہے ہیں، دین مکمل، شریعت مکمل، گنجائش کوئی نہیں، کمی کوئی نہیں، نقص کوئی نہیں، عیب کوئی نہیں۔ جس صاحب شریعت، صاحب اسلام، پیغمبر اسلام دے تے دین آیا، وہ دی ذات بھی ہر لحاظ نال کامل و اکمل، نہ دی ذات دے اندر کمی، نہ دی شریعت دے اندر کمی۔ لہذا ہن کسے نویں راہ پر، نویں مقتدا، نئے پیشوا، نئے مربی، نئے ریفارمر، نویں نبی تے پیغمبر تے رسول دی لوڑ نہیں۔ کوئی ایسی خوبی نہیں جڑی رب نے آمنہ دے لال وچ جمع نہیں کی تھی، اور کوئی ایسی کمی نہیں جو اللہ نے اپنے محبوب وچ رہن دیتی ہوئے۔ ہر لحاظ نال آمنہ دے لال دی ذات کامل و اکمل۔ لہذا ہن کسے مرشد، کسے جناب نویں رسول پیغمبر تے نبی دی لوڑ نہیں، اور شریعت جو اپنے محبوب نو عطا کی تھی وہ شریعت بھی ہر لحاظ نال کامل و اکمل۔ لہذا ہن کسے نویں شریعت دی ضرورت نہیں۔ امام کائنات علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جملہ بار بار تواڈے کولوں دہرایا پڑھایا جا رہا سی، لا نبی
لا نبی بعدی، اور ایک مقام تے فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میں آخری نبی ہاں، ہن میرے تو بعد نبی کوئی نہیں، تسی آخری امت ہو، ہن تواڈے تو بعد امت بھی، میرے اتے نبوت ختم ہے، تواڈے اتے امت ختم، میرے تو بعد نبوت کوئی نہیں، تواڈے تو بعد۔ اس اعزاز دے اندر جو ختم نبوت کا تاج ہے نا، جو یہ شرف ہے، جو عزت و عظمت ہے، ایک کملی والے دا سب تو بڑا اعزاز ہے، پر میں قربان جاواں اس محبوب دیاں امت نال وفاواں، اس اعزاز دے اندر اپنی امت نو بھی محبوب نے اپنے نال شامل کر لینا۔ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، اے اعزاز میرا کلے دا نہیں، میرا کلمہ پڑھن والے ہو تہاڈا سارے دا اعزاز ہے، جویں میرے تو بعد نبی کوئی نہیں ایویں تہاڈے تو بعد امت بھی، میں نبی آخری تسی امت آخری۔ حضرات ہن ذرا توجہ کرو، عقیدہ ختم نبوت آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منن والیاں ہر مقام تے سکھایا، ایدی تعلیم دیتی، ایدی تلقین کی تھی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی، سلام پھیریا، فرمایا میرے یارو کسے نو چنگا جہا خواب آیا ہے اپنا خواب تے سناؤ۔ کو خواب اے معمول ہے میرے محبوب تا، عام طور تے پوچھ لیا کر دے یار کسے نے کوئی چنگا جہا خواب نہیں آیا، اپنا خواب تے سناؤ، نال تعلیم دیتی، فرمایا ذہبت النبوہ وبقیت المبشرات، لوگو نبوت کا سلسلہ جا چکا، مختلف الفاظ دے نال صحیح مسلم اور صحیح بخاری دے اندر ذہبت النبوہ وبقیت المبشرات، سلسلہ نبوت ختم ہو چکا، اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، لیکن مبشرات کا سلسلہ ابھی جاری ہے، مبشرات بقایا ہیں۔ ما ہی المبشرات یا رسول اللہ، اللہ دے حبیب یہ مبشرات کی نے؟ فرمایا الرؤیا الصالحہ، نیک خواب، اچھے خواب، نبوت 40واں حصہ نبوت خاص ہے، اللہ کئی اپنے احکام، اللہ کئی اپنے اعلان انبیاء نو خواباں دے اندر اللہ پاک دکھا رہے، خواباں دے اندر پیغام پہنچا رہے، مبشرات خوشخبریاں بشارتاں، اللہ دی طرفوں القاء، اللہ دی طرفوں اشارے، اللہ دی طرفوں خبراں، یہ سلسلہ جاری۔ حضرات نبوت جا چکی لیکن مبشرات بقایا، مبشرات کی نے اچھے خواب، نیک خواب، الرؤیا الصالحہ، پاک پیغمبر نے تعلیم کی دیتی، اللہ دی طرفوں اشارے مل سکتے ہیں، اللہ دی طرفوں خواب آ سکتے ہیں، مبشرات آ سکدیاں نے، لیکن ہن قیامت تک کسی بندے اتے وحی، بولو وحی آ سکتی، مبشرات آ سکدیاں نے، اشارے مل سکتے ہیں، لیکن ہن قیامت تک کسی بندے اتے وحی آ سکتی، وحی دا سلسلہ ختم۔ ہن گل سنیا جی، کدی پاک پیغمبر علیہ السلام نے عقیدہ دیتا ہے، عقیدہ ختم نبوت دی تعلیم، فرمایا میرے علی، پیارے علی، اسی جا رہے ہیں تبوک ول تے میں تینوں اپنے تو بعد مدینے دا نگران بنا کے جانا، مدینے دی نگرانی، مدینے دے لوگاں دا خیال، مدینے دا ذمہ دار میں اپنے تو بعد تینوں بنا کے جانا۔ یہ تو کئی لوگاں نے اپنی مرضی دا مسئلہ تلاش کیتا ہے، اپنی مرضی دی دلیل لئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ دے پیغمبر نے خود اپنا جانشین بنایا، خود اپنا جانشین بنایا، لیکن سنیے حقیقت اور اصلیت کیا ہے؟ فرمایا علی اسی جا رہے ہیں میدان جہاد ول، اور میں اپنے تو بعد تینوں مدینے دا نگران بنا کے جا رہے ہیں، مدینے دا اپنا جانشین نہیں، اپنا مستقل مسلح دا وارث نہیں، تمام امت دا امیر اور خلیفہ نہیں، مدینے دا نگران بنا کے جا رہے ہیں۔ علی مدین کار والی گل لینا، علی مدینے دے معاملات دی نگرانی نگہبانی تو کرنی، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی ایک گل سن کے کوئی خوشی دا اظہار نہیں کیتا، جی بندہ اس گل دے اتے مطمئن نہیں، اور یہ ایک وجہ بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی، جناب علی دی سیرت
سیدنا علی دا کردار دیکھیے ایک کیویں ہو سکتا ہے پاک پیغمبر میدان جہاد دے اندر ہون اور سیدنا علی اپنے گھر دے اندر ہون، جناب علی مدینے چ ہون، محبوب کائنات میدان جہاد دے اندر ہون، حضرت علی نو کیویں گوارا ہو سکتا ہے؟ لیکن بات کوئی نہیں کی تھی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے چہرہ شناسی تو بعد حضرت علی دا چہرہ پڑھ کے فرمایا علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تیری میرے نال وہی نسبت ہے جو ہارون دی موسیٰ دے نال نسبت، جو نسبت ہارون دی موسیٰ نال تیری میرے نال، یعنی جویں موسیٰ تے ہارون ویر سن، علی تو تے میں بھی ویر ہاں، تیری میرے نال وہی نسبت ہے۔ علی کیا تو اس بات تے راضی نہیں؟ نال ہی محبوب کائنات نے عقیدہ ختم نبوت دی تعلیم دیتی، کوئی بھلیکے چ نہ رہے، کوئی غلط فہمی چ نہ رہے۔ موسیٰ تو بعد ہارون بھی نبی بن گئے، موسیٰ دے نال ہارون بھی نبی بن گئے۔ جناب علی دی آمنہ دے لال دے نال نسبت ہوئی ہے، نال ہی فرمایا انہو لیس نبی بعدی، علی تیری میرے نال نسبت ہوئی ہے، لیکن جویں ہارون نبی بن گیا ہن میرے تو بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ یہ تعلیم دیتی اپنے منن والیاں نو، عقیدہ ختم نبوت دی۔ حضرات آئیے اج کیوں ضرورت ہے اس عقیدے دی تعلیم دین دی؟ اج کیوں لوگاں نو اسی اس طرف بلا رہے ہیں؟ لوگوں بیدار ہو جاؤ، غیر محسوس طریقے نال، خفیہ طریقے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے حملے کیتے جا رہے ہیں، حملے کرن دیاں جسارتاں کوششاں کیتیاں جا رہی ہیں۔ بڑیاں حکومتی پارٹیاں اور سیاسی پارٹیاں، بڑے بڑے سیاستدان اس معاملے دے اندر متاثر نے، زیر اثر نے، انہوں نے استعمال کرن دیاں جسارتاں کیتیاں جا رہی ہیں۔ کدی آئین پاکستان دے اندر قادیانیاں دے بارے جڑا ایکٹ ہے، مرزائیاں دے بارے جڑا قانون ہے، انہوں تبدیل کرن دی کوشش اور جسارت کیتی جا رہی، اور کدی مسلمانہ دے وچوں عقیدہ ختم نبوت انہاں دیاں آن والیاں نسلاں دے وچوں چھین کے مسلماناں نو بہکاوے دے کے، کدی لالچ دے کے، کدی نوجواناں نو نوکریاں دے لالچ، کدی یورپ دے ویزے دا لالچ، کدی غریب مسلماناں دے مفت علاج دا لالچ، غریباں دے فری آپریشن دا لالچ، کدی نوجوان قابل لڑکیاں دے پیچھے لڑکیاں لگا کے لوگاں نو عقیدہ ختم نبوت تو محروم کر کے قادیانیت اور مرزائیت دی گندگی دے اندر شامل کرن دیاں جسارتاں، اے دے کئی ثبوت نے، کئی دلیلاں، کئی لوگاں نو پرسنلی میں ملیا، میں جاننا جڑے لوگ ایسیاں سازشاں دی وجہ تو حضرات متاثر ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت دے نال انہاں نو عقیدہ ختم نبوت دا پہرےدار بنا دیتا۔ ایک نوجوان فیصل آباد دے اندر کپڑے دی دکان تے کام کریا کردا سی، کپڑے دی دکان تے، اس تو بعد تھوڑی جی عزت ملی، وہ کاؤنٹر تے بہ گیا، انہوں متاثر کیتا، حالات ماڑے سن، علاج فری کروان دی قادیانیاں نے پیشکش کی تھی، علاج کروایا اپنی والدہ دا، اس تو بعد دعوت کی تھی، گھر دے اندر بلایا، اپنے مذہب دی تبلیغ شروع کر دیتی، قریب سی او شخص مرزائی ہو جاندہ، قادیانی ہو جاندہ، ایک ٹھوکر لگ گئی، ایک بات تو، ایک عقیدے تو اللہ تعالیٰ نے موڑیا، اللہ نے ایسا سینہ کھولیا، ختم نبوت دا چوکیدار بنایا۔ آج اس نوجوان نے رد قادیانیت دے اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت دے 12 کتاباں لکھ چھڑیاں۔ عبید اللہ لطیف اس نوجوان دا نام سوشل میڈیا اور فیس بک تے، اور کل او نوجوان گجرانوالا دی سرزمین تے منی اسٹیڈیم دے اندر خطاب کرنے واسطے آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ کپڑے دی دکان تے کام کریا کر، اللہ نے موڑیا تو ضرورت کس بات دی ہے؟ آئیے خود بھی بچیے اور اپنی نسلوں بھی بچائیے۔ لوگ دین تو دوری، لوگوں نے دین تو دور کرنے واسطے آئے روز نت نئی سازشاں، نئے جھال، نئی تدبیراں
حضرات اختیار کر رہے ہیں، لیکن میں جڑا پیغام دین بیٹھا جی توجہ رکھو، خالق کائنات دے قرآن والا رب کائنات نے اعلان کیتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ فرمایا اے میرے محبوب محمد، سارے مل کے پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اساں تانوں پوری کائنات دے لوگاں واسطے کافی کر دیتا ہے، کافی ذات ہر اعتبار نال میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اساں تانوں بشیر دے طور تے کافی بنا دیتا ہے، نذیر دے طور تے کافی اے میرے محبوب، ہادی اور مرشد، رہنما، مقتدا، پیشوا، مربی، تیری فارمر دے طور تے تسی کافی اے میرے محبوب، اسوا تہاڈا کافی، سیرت و کردار سونے تہاڈی کافی اے میرے پاک پیغمبر، ہر لحاظ نال میں تیری ذات نو کائنات دے لوگاں واسطے کافی کر دیتا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس بات نو جان دے نہیں، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پوری کائنات واسطے کافی، راہبر و رہنما دے طور تے، مقتدا اور پیشوا دے طور تے، اور کتے میرے مالک نے اعلان کیتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پڑھو سبحان اللہ۔ اے میرے محبوب اساں تانوں پوری کائنات دے لوگاں واسطے رسول بنا دیتا ہے، پوری کائنات دے لوگاں واسطے جتنے انبیاء پہلے آئے، مختلف علاقیاں وال، مختلف قوماں وال، مختلف جناب خطیاں دی طرف نبی آئے، ہر نبی دا زمانہ بھی محدود، ہر نبی دا علاقہ بھی، زمان بھی محدود، مکان بھی محدود، پر میں قربان جاواں آمنہ دے لال علیہ السلام آئے، فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے کائنات دے لوگو تواڈے سارے عمل میں اپنے محبوب نو رسول بنا دیتا ہے۔ ہونے دے تو بعد کوئی جناب ایسا علاقہ نہیں جتھے آمنہ دے لال دی رسالت چل نہیں سکتی، پوری کائنات واسطے میرے پاک پیغمبر رسول بن کے آئے، اسے عقیدے دی تعلیم رب نے انبیاء نو دیتی، بلکہ عہد لیا، نبیوں کولوں وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا اے جماعت انبیاء، اے انبیاء دی ارواح، جدوں میں تانوں نبوتاں دے دیاں، رسالتاں دے دیاں، کتاباں شریعتاں دے دیاں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا آخری رسول آ جائے جیڑا تواڈی ساریاں دی تصدیق بھی کرے، او دے آن تو بعد لتؤمنن به ولتنصرن، تساں دے تے ایمان بھی لے آنا ہے، او دی مدد بھی کرنی ہے۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا، کیا میرے نال پکا وعدہ پختہ عہد کر دے ہو، انجی کرو گے؟ کہاں کیا سارے نبی کہنے لگے اقررنا، اللہ سی وعدہ کرنے، اقرار کرنے، نبیان دا اقرار وعدہ ہے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ فرمایا سارے گواہ بن جاؤ، میں بھی تواڈے نال گواہ ہاں آمنہ دے لال دی عظمت دا، کملی والے دی ختم نبوت دا، میں بھی تواڈے نال گواہ جے، سارے گواہ بن جاؤ۔ نبیاں نے قرار کیتا تے وعدہ لیا، پتہ کی
لتؤمنن بی ولتنصرنہ، وہ تے ایمان بھی لے آنے، وہ دی مدد بھی کرنی۔ اللہ نے اس بات دا پتہ ہے کہ جدوں انہیں ہونے میرے آخری نبی نے ہونے، اینا نبیاں وچوں کسے نے ادوں موجود اینا وچوں تے ہونا کوئی نہیں۔ پھر ایک کیوں فرمایا لتؤمنن بی، وہ تے ایمان لے آن۔ اللہ نو پتہ ہے جنہاں نو میں ایمان دا کہہ رہے ہیں ادوں انہاں نے ہونا ہی نہیں۔ وَلَتَنْصُرُنَّا، اچھا ایمان تے بالغیب بھی ہو سکتا ہے۔ وَلَتَنْصُرُنَّا، وہ دی مدد بھی کرنی، وہ دے مددگار بھی بننے، وہ دے ناصر بھی بننے۔ اللہ نبیاں کو عہد لے رہے۔ حضرات اتنے دو گلاں نے، پہلی گل یہ اللہ نے آکھیا نبیاں نوے تے سنایا انہاں دیاں امتاں نوے۔ اے نبی ابراہیم دی طرف اپنی نسبت کرنے والو، نبی موسیٰ دی امت ہون دا دعویٰ کرنے والو، نبی عیسیٰ دی نسبت اختیار کرنے والو، سنو تسی تے امتی ہو، تو آڑے نبیاں دی نجات بھی تائیں جے آمنہ دے لال تے ایمان لے ہوں، جے میرے محبوب نبی دا کلمہ پڑھن گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تورات دے اوراق پڑھے تے ویندے نے پائے تے پاک صدیق فرمان لگے اے عمر تیری ماں تینوں گم پائے اللہ دے محبوب دا چہرہ نہیں ویندا، تیرے اس عمل دی وجہ تو محبوب کائنات دا چہرہ متغیر ہو گئے۔ غصہ آیا اے عمل کتنا ناگوار ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جناب عمر رضی اللہ نے اوراق لپیٹے تے معذرت خواہانہ انداز اندر بول کے آنے اللہ دے محبوب میں تے وینا سا پیا اے بھی رب دی وحی ہے، اللہ دی کتاب ہے، اے دے اندر اللہ نے کی لکھیا تورات ہے نا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمر اے تے تورات ہے، اگر تورات والا نبی موسیٰ بھی زندہ ہوندا موسیٰ دی نجات بھی تاں ہوندی جے میں محمد دا کلمہ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنایا امتانو تسی تے امتاں جے تواڈے نبیاں دی نجات بھی تاں ہوئے گی جے میرے آخری نبی تے ایمان لے آن گے۔ اور اللہ نو یہ بھی پتہ ہے اگرچہ انہاں نبیاں چو اودوں کوئی نہیں ہونا، یہ بھی تے پتہ ہے نا عیسیٰ نے بعد وچوں ہونا ہے کہ نہیں ہونا، نہیں بول دے۔ جناب عیسیٰ نے قرب قیامت دوبارہ زمین اتے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ہونے، اور صحیح مسلم دی حدیث پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت دمشق دی مسجد دے مینار تے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتیاں دے پراں تے سوار ہو کے نازل ہون گے، نماز دا وقت ہوئے گا، صفاں بن چکیاں ہون گیاں، لوگ پہچان لین گے داڑھی تے سر دے بالچ پانی دے قطرے چمک دے ہون گے، جویں کوئی شخص غسل یا وضو کر کے آئے لوگ پہچان لین گے عیسیٰ علیہ السلام آئے، صفاں دے وچوں رستہ چھوڑ دے جناب عیسیٰ نو کہن گے آئیے مصلی امامت تے جا کے سانو امامت کروائیے، سانو نماز پڑھائیے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے لوگو نماز تہاڈا امام پڑھائے گا، میں دنیا دے اندر دوبارہ آیا تے ضرور، مینوں اللہ نے دنیا وچ دوبارہ کلایا تے ضرور ہے، پر سنو ہن عیسیٰ دنیا دے اندر امام بن کے نہیں آیا بلکہ آمنہ دے لال دا غلام بن کے آیا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دا اعلان جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کے کرن گے، ہن میں امام نہیں میں نبی نہیں کیونکہ آمنہ دے لال آ چکے نے۔ جڑی گل سمجھانی چاہ رہے ہیں حضرات بعد وچوں کوئی جھوٹا بندہ اٹھ کے کہے میں نبی ہاں او دی نبوت تے کوئی معنی نہیں نہ رکھ دی۔ اللہ دی قسم اگر پہلے سچے نبیاں وچوں بھی دوبارہ کوئی زمین تے آ جائے، اگر پہلے سچے نبیاں دے وچوں دوبارہ کوئی زمین تے آ کے اپنی نبوت چلانی چاہے اللہ دی قسم او دی بھی نجات نہیں۔ پہلے سچے نبیاں وچوں بھی کوئی دوبارہ زمین تے آ جائے وہ بھی آمنہ دے لال نو خاتم النبیین مان کے اپنے آپ نو مصطفیٰ دا امتی تسلیم کرے گا، پھر نجات بعد وچوں کو جھوٹا اٹھ کے نبی نعوذ باللہ نبوت دا دعویٰ کرے نبی بن جائے۔ پہلے سچیاں دے وچوں بھی اگر دوبارہ کوئی زمین تے آئے گا وہ دی نجات بھی تاں ہوئے گی جے مصطفیٰ دا امتی بن کے رہے گا، آمنہ دے لال دا وہ غلام بن کے رہے گا، اپنی نبوت نہیں چلائے گا۔ اللہ پاک نے وعدہ لیا ہے۔ ایک اور گل سمجھانی چاہ رہے ہیں
جی حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ سمجھایا کر دے اس آیت کریمہ جو سارے نبی جمانے عالم ارواح اندر نبیاں دیاں ارواح نو اللہ نے خطاب کیتا ہے آمنہ دے لال دے مقام مرتبے عزت و عظمت دا اقرار لیا سارے نیویاں پالیاں تے کی آندے نے قالو اقررنا اللہ ٹھیک ہے تیرے پیغمبر دی عزت عظمت شان دے اگے اسی اپنی نبوتاں چھڑ دیاں گے اپنی رسالتاں دے مسلے چک لواں گے اللہ سی اپنی نبوت نہیں چلانی فرمانا جتھے نبی دی نبوت نہ چل سکے سابقہ نبیاں دی رسالت نہ چل سکے اوتھے کسے امتی دی امامت آمنہ دے لال دی بات تو بڑھ کے امتی دی بات مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات تو بڑھ کے کسے امتی دا مقام آمنہ دے لال دی حدیث کے مقابلے اندر کسے امتی دا فتوہ بھی بولو چل سکدا فرمانا تسا آپ ہی فیصلہ تسا آپ ہی فیصلہ کر لینا اللہ انہوں دی قبر نو جنت دا باغ تسا آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آمادی جتھے نیوی پالے نبیاں نے جتھے نیوی پالے نبیاں نے کی رہ گئی گل امام دی او جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلام دی آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلام دی کنے مسئلے اس آیت کریمہ چو اللہ نے حل کر دیتے اللہ قرآن نال سچیاں محبتہ نصیب اور میں جڑی دوسری بات کی تھی عیسیٰ علیہ السلام آؤں گے جناب عیسیٰ دا نزول ہوئے گا ایتھے کنا جھوٹ جائیے جھوٹ کھچتے چوڑ زمانے دا قادیان ہے نا پران بارڈروں پار نال ہی اپنے کرتارپور دے نال اتھوں دے ایک جھوٹ اٹھیا انہیں کہا میں او عیسیٰ ہاں جس عیسیٰ نے قیامت تو پہلوں آنا سی نا وہ عیسیٰ میری صورت چاہ چکے ہے میں غلام احمد قادیانی میں ہی مسیح موعود ہوں میں او عیسیٰ جس عیسیٰ نے آنا سی اور ذرا گل سنے آجے ساری زندگی محنت کی تھی اس بات تے لوگوں نے عقیدہ دین دی کوشش کی تھی اے باطل عقیدہ میں او عیسیٰ جنہیں قرب قیامت آنا سی میں آ چکے ہیں او عیسیٰ مر گیا ہے او عیسیٰ فوت ہو گیا ہے اللہ نے کہا نہیں اساں عیسیٰ نو زندہ اٹھایا ہے ساڑھے کول زندہ ہے دوبارہ زمین تے انجی اتاراں گے وہ مسیح موعود بن کے آئے گا حضرات اے عقیدہ ساڑھا ساریاں دا ہونا چاہیے نبی عیسیٰ اللہ دے کول زندہ نے نبی عیسیٰ بولو زندہ نے قادیانیت مرزائیت دی موت ہے عقیدہ بیعت لین گے نا اپنے منن والے کولوں بیعت پتہ کی لین گے عام طور تے نبی نہیں کہن گے مسلماناں نو دھوکا دین واسطے بہکاوا دین واسطے کلمہ بھی پڑھن گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ او دے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نو کسی نے پوچھیا کہ تسی اپنی نبوت دا سلسلہ الگ جو چلایا ہے تے اپنا کلمہ وکھرا کیوں نہیں بنا دے کہنے لگا حضرات وہ دی کتاب سیرت مہدی جدے اندر انہوں نے اپنے باپ مرزا قادیانی دی زندگی دے احوال لکھے سیرت مہدی چ لکھ دا ہے سانو الگ کلمہ بنان دی ضرورت کوئی نہیں کیونکہ کلمے دی اندر جڑا لفظ ہے نا جملہ ہے نا محمد الرسول اللہ یہ جڑا دوسرا حصہ ہے نا اسی اپنے باپ مرزا غلام احمد قادیانی نو محمد عربی تو الگ تسلیم کر دے ہی نہیں جڑا محمد پہلو مدینے آیا سی دوبارہ اوہی محمد غلام احمد قادیانی دی صورت وچ قادیان وچ آ چکے ہیں یہ وہی محمد ہی تو ہے اس لیے ہمیں الگ کلمہ بنانے کی ضرورت نہیں جدوں کلمہ مسلمانہ والا پڑھن گے ادوں بھی دھوکا دین گے مسلمان سمجھتے ہیں کلمہ ساڈے والا پڑھ دیں جبکہ محمد تو مراد غلام احمد قادیانی نے اور جناب انہیں دھوکا دیتا کہنے لگا عیسیٰ فوت ہو گئے خالق کائنات نے رد کیتا اس باطل عقیدے دا سورہ نساء وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا انہاں دا عقیدہ عیسیٰ نو قتل کر دیتا گیا ہے
انہاں دا کہنا کنہاں دا؟ یہودیاں دا. وقولہم انا قتلنا المسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ، اسا عیسیٰ بن مریم اللہ دے رسول نو قتل کر دیتا ہے. فرمایا انہوں نے بھلیکھا نہیں، انہوں نے کیا اسا عیسیٰ نو قتل کر دیتا ہے. عیسائیاں نے کیا ساڈے نبی عیسیٰ ساڈی خاطر کتھے جڑے؟ ساڈی خاطر سولی تے چڑھ گئے. ساڈے گناہاں دا کفارہ ادا کرن واسطے ساڈے نبی عیسیٰ نے سولی نو قبول کر لیا. یہودیاں نے کیا اسا عیسیٰ نو قتل کر دیتا. عیسائیاں نے کیا ساڈے نبی عیسیٰ ساڈی خاطر سولی تے چڑھ گئے. اللہ کہنے نے دوویں غلط کہنے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ عیسیٰ کو قتل کیا گیا نہ عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا گیا. فرمایا بلاکن شبہ لہم، اسا عیسیٰ دی شبیہ دکھا دیتی، ملتی جلدی شکل دکھا دیتی. انہاں نو دھوکا غلط فہمی لگ گئی، انہاں نو بھلیکھا لگ گیا. ہن گل سنیا جے فرمایا نہ انہاں دے کول دی کوئی دلیل، اور جڑے شک دے اندر نے وہ سارے لوگ گمراہ نے. اللہ خالق کائنات نے حقیقت نو بیان کیتا وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. پھر پڑھو سبحان اللہ. وہ بڑا غالب ہے، وہ بڑیا حکمتاں والا ہے. قتل پیچھے لفظ نے انہوں نے کیا قتل کیتا؟ قتل کیتا جاندہ ہے جسم اور روح نو، اور سولی تے چڑھایا جاندہ ہے جسم اور روح نو. کلی روح نو مار کو نہیں سکتا، روح نو تے اونج بھی مار کوئی نہیں، روح نو تے اونج ہی موت ہی نہیں. تے کلے جسم نو مارن دا معنی کوئی نہیں. ما قتلوہ وما صلبوہ، ادا مطلب ہوتے جتے سولی دین لگے سن ہوتے عیسیٰ دا جسم بھی سی روح بھی سی. اگے فرمائے نہ دوما چیزاں سمیت بل رفعہ اللہ الیہ. یہ بات میں پتہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مرزا قادیانی نے کیا بل رفعہ اللہ الیہ، اس سے مراد یہ سورہ نساء آیت نمبر 157 اور 158 سورہ نساء. انہیں کیا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. اس کا معنی یہ ہے اللہ نے عیسیٰ کے درجات بلند کیے. رفعہ اللہ علیہ، اللہ نے رفع درجات عیسیٰ کے درجات بلند کیے. اللہ کے دن نہیں ایسا عیسیٰ نے بلند کیتا، عیسیٰ نے اٹھایا. اور ایسا اللہ دا نبی عیسیٰ علیہ السلام جنہ دا بغیر باپ تو پیدا ہونا بھی معجزہ، معجزہ بغیر باپ تو عیسیٰ پیدا ہوئے معجزہ. اور پیدا ہون تو بعد ماں دی گودی وچ بولنا بھی. اج تہاڈا بولنا بھی کوئی معجزہ ہی لگدا ہے پیا، نہیں پہ بول دے. گودی وچ بولنا بھی پیدا ہون تو بعد بچہ بول پیا. عیسیٰ دا بولنا بھی، عیسیٰ دی جوانی بھی. مردیاں نو کہندے نے کم باذن اللہ، عیسیٰ دے کہن تے اللہ دے حکم تے مردے زندہ ہو رہے. فرمایا مٹی دی ٹیلی پھڑ تے دی چونج بنا دے، پیچھے دوم بنا دے، اینج کر کے اتاں سٹ دے. عیسیٰ میں تیرے ہتھاں دی برکت نال مٹی دی ٹھیری نو فضا چ اڈن والا پرندہ بنا دے. جوانی بھی معجزہ. پھر زمین تو زندہ جسم تے روح سمیت اٹھایا جانا بھی معجزہ. اور قیامت دے قریب دوبارہ زمین تے اتاریا جانا بھی پری زندگی معجزات تے نال. اے ہے مسیح موعود. اللہ دی قسم ہے مرزا غلام قذاب قادیانی جھوٹا ہے، جھوٹ بولدا ہے. قرآن دیاں نصوص، قرآن دیاں نصوص، حدیث دیاں دلیل. خالق کائنات نے فرمایا جدوں مائی مریم صدیقہ اپنے لال نو اٹھا کے آئیاں اپنی قوم ول فاتت بی قومہا تعمل. اللہ قرآن نال پیار نصیب کر. حضرت شیخ قاری محمد مالک بنڈر صاحب، حضرت قاری صاحب مدرس اس مسجد دے، حضرت قاری صاحب دے بیٹے بھی اللہ دی قسم ایتھے قرآن پڑھن دا نا، قرآن سونا پڑھن دا کوئی خاص ہی ماحول ہے. ایتھے آ کے قرآن سننے دا دل کردا ہے ایتھے ہی رہ جائیے. اللہ تعالیٰ انہاں نو قرآن دے نال مزید شغف محبتاں عقیدتاں پیار نصیب فرماتا. اور قرآن دیاں یاریاں دے جو نتیجے نے نا دنیا اندر بھی قبر وچ بھی تے حشر وچ بھی اللہ قرآن دی یاری دا بدلہ بھی صحیح نصیب فرماتا. اللہ قرآن نال سچا پیار نصیب کر دے. تھوڑا جا سنیا جو قرآن
میرا وقت مکمل ہو رہا ہے، پیغام بھی مکمل ہو رہا ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، جدو مریم صدیقہ نے، مریم پاک نے اپنا لال عیسیٰ اپنی گودی چ اٹھایا، آئی اپنی قوم ول، تے قوم کہنے لگی قالو یا مریم لقد قالوا یا مریم لقد جئتی شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ نی مریم ایک ہی پاپ کمائی ہے، نکاح تیرا ہویا نہیں، شادی ہوئی نہیں، بچہ کتوں لے آئی ہے، اتنا بڑا پاپ کیتا ہی، اتنا بڑا جرم کر کے آئی ہے، اے بچہ کتوں لے کے آئی ہے۔ فاشارت الی، کہ پاک مریم نے اپنے پاک عیسیٰ وال اشارہ کیتا، بچہ گودی دے اندر ہے، بول سکتا نہیں۔ قوم تعجب کرتی ہے، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ نی مریم ایک کام کیویں کر کے آئی ہے، دوجا گلاں کیویں دے کرنی ہے، جڑا بچہ ہن پیدا ہویا ہے وہ جواب کیویں دے گا، وہ اپنی تے تیری صفائی پیش کیویں کرے گا، کیویں دیاں گلاں کرنی ہے، اسی کیویں دے نال کلام کریے۔ اجے تعجب ہی کر دینے پے، اجے قوم اعتراض ہی کر دیے پئی، جناب عیسیٰ بول پے قال انی عبد اللہ۔ پڑھو پڑھو سبحان اللہ۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی۔ اور دنیا دے لوگوں سن لو، میری قوم دے لوگوں سن لو، میری ماں تے اعتراض کرن تو پہلو سن لو، میں اللہ دا بندہ، اللہ دا نبی ہاں، جنہوں اللہ نے کتاب عطا کی ہے۔ رہ گل میری ماں دی، وبرا بوالدتی، میری ماں پاک جے، میری ماں بری جے، وبرا بوالدتی ولم اکن جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن نے آ کے نا پہلے نبیاں دی نہ صرف تصدیق کی تھی بلکہ پہلے نبیاں دی عزت و عصمت دی رکھوالی بھی کی تھی۔ اور یہودیو جھوٹ بول دے ہو، عیسائیو تانوں بھی دھوکا بھلیکھا لگ گیا، غلط فہمی ہوئی۔ عیسیٰ پاک، عیسیٰ دی ماں مریم بھی، عیسیٰ زندہ نے، اور عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے میں جدو تک زندہ رہاں گا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میں جدو تک زندہ رہاں گا اللہ دی طرفوں منو نماز اور زکاة ادا کرن دا حکم ہے، وصیت میں جو تے عمل کردا رہاں گا۔ عجیب و غریب قسم دے اعتراض کیتے، مرزا کہنے لگا کدوں زندہ ہوتے فوت ہو گئے، جے زندہ نے تے دسو نبی عیسیٰ کھاندہ کی ہے، عیسیٰ پیندہ کی۔ ساڑھے بزرگ شاعر گزرے نے، مولانا شیخ محمد سعید الفت رحمت اللہ علیہ، فیصل آباد، دو شیخ گزرے نے نا، مسلک دی ترجمانی کمال کر دیتی، ایک شیخ فیصل آباد دا اور ایک شیخ گجرا والے دا، شیخ محمد یوسف احرار۔ اللہ دوواں شیخاں دوواں بزرگاں قرآن و سنت دے ترجمان، انہاں دوواں دیاں قبراں نوں جنت دے باغیچے بن۔ اور شیخ سعید الفت رحمت اللہ علیہ اتنے پائے دے شاعر، ایم اے پنجابی، پنجاب یونیورسٹی دے نصاب دے اندر شیخ صاحب دیاں نظمان، اتنے پائے دے شاعر۔ مرزے قادیانی دا جواب دیتا، آندہ ہے آخے عیسیٰ مر گیا ہے، جے زندہ ہے تے دسو کھاندہ پیندہ کتنا، عیسیٰ کی میں زندگی گزار رہے۔ شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا الفت فرمان لگے، ایمی چگڑنا وانگ جھوٹے وکیلاں تے کر دیاں جانا بےہودہ طویلاں، اکھے عیسیٰ مر گیا ہے وہ جیندہ کتھوں آ، وہ کھاندہ کتھوں آ،
او پیندا کتوں اگے فرماندے نے اوے عیسیٰ دی ماں نو جے بے رتے میوے تھوڑا دھیان ہوندا نا تے میرے تک سبحان اللہ ضرور پہنچنی سی اوے عیسیٰ دی ماں نو جے بے رتے میوے قال یا مریم انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ اوے عیسیٰ دی ماں نو جے بے رتے میوے خدا پاک سچا زمین اتے دیوے تے اس ماں دے پتر نو اسمان اتے خدا دے نہیں سکدا میوے کڑتے خدا جانے کی کھاندا پیندا پہ آئے اگے جواب دیتا خدا جانے کی کھاندا پیندا پہ آئے فرض کیتا عیسیٰ جے فوت ہو گیا ہے تہاڈی آس پر پوری ہونی کدی نہیں خدا دی قسم مرزا پھر بھی نبی نہیں اگر کوئی مانوی لوے نا عیسیٰ فوت ہو گئے نے تے اللہ دی قسم مرزا پھر بھی نبی نہیں ہو سکتا انہیں کیا نا اماں جے چودھری مر گیا تے پھر چودھری کون بنے گا انہیں کیا پتر دا پتر بنے گا انہیں کیا اماں جے دا پتر مر گیا تے پھر چودھری کون بنے گا انہیں کیا پتر دا بھرا بن جائے گا انہیں کیا جے اماں بھی مر گیا انہیں کیا خاندان چ کوئی اور بندہ بن جائے گا پھر کہندا اماں جی وہ بھی مر گیا انہیں کیا پتر سارا پنڈ بھی مر گیا تو چودھری نہیں بنے اگر کوئی کہہ لے عیسیٰ فوت بھی ہو گئے اللہ دی قسم مرزا پھر بھی نبی نہیں فرمانا تہاڈی آس شیخ صاحب دی انہاں دی اپنے انداز وچ نہ سناواں شیخ صاحب دا اپنا انداز شیخ سید الفتح رحمت اللہ تہاڈی آس پر پوری ہونی کدی نہیں خدا دی قسم مرزا پھر بھی نبی نہیں اے اسی تا شریف آدمی بھی نہ کہیے اسی تا شریف آدمی بھی نہ کہیے چے جائے کہ اینو نبی من لئیے اسی کداں اینو نبی من لئیے جیوندا جے ہوئے تے منہ بن دے ساری امت دا اتفاق قطعی محمد مصطفیٰ نبی آخری ہے محمد مصطفیٰ نبی آخری ہے پٹھے پاسے شیطان نے دتا تورے اخے لفظ خاتم دا مانا ہی ہو رے چلو لفظ خاتم دا مانا جے ہو رے تے عاقب دے مانا دا دل وچ کی چورے عاقب ایوی تے حدیثاں دے اندر ہے آیا خدا دے پیارے پیغمبر سنایا میں احمد محمد میرا نام ماہی میں حاشر میں عاقب نبی الہی تے عاقب دا سونے سنایا اے مانا جدے پیچھے کوئی نبی نہیں جے آنا اللہ ختم نبوت چوکی داری دی وجہ تو انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا میں قربان جاواں انہاں سلاف نے ان قربانیاں دیتیاں اس عقیدے دے تحفظ واسطے ہر میدان دے اندر رد کیتا ہے مرزے کانے دجال ملعون بے ایمان دا ایسا بے ایمان مکار بڑے دلائل دیتے نا میں ہی عیسیٰ ہاں میں مسیح موعود ہاں اج بھی بیعت لین گے نا وہ جڑا پگوڑا پجیا برطانیہ بیٹھا موجودہ 2 نمبر خلیفہ جھوٹا بے ایمان مکار پاکستان وچ جناب بدکاری زنا دے مقدمے چوں فرار سارا عدالتی ریکارڈ موجود مرزا مسرور جڑا موجودہ انہاں دا خلیفہ ہے وہ بیعت لوے گا تے کہے گا لوگاں نو کہ اقرار کرو میں آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد کو مانتا ہوں اور مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح موعود مانتا ہوں مسیح موعود یہ معنی ہے جیسے عیسیٰ نے دوبارہ دنیا تے موعود دا معنی کی ہے لوٹ کے آنا دوبارہ آنے والا میں مرزا قادیانی کو مسیح موعود مانتا ہوں لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے دیکھیں جی ہم کب مرزا کو نبی مانتے ہم مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے ساری زندگی زور لائے اس گل دے اتے میں ہی عیسیٰ ہاں او عیسیٰ مر گیا صرف اے نہیں کیا او عیسیٰ فوت ہو گئے نے قرآن دے خلاف بلکہ اس تو اگے ود کے کیا او عیسیٰ نبی تے شراب پیا کر دے سے مرزا قذاب کی کتاب کشتی نوح یہ مندرجات ہے روحانی خزائن اس کا جو سلسلہ ہے تمام کتابیں جس میں جمع کی روحانی خزائن کے نام سے روحانی خزائن دی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 71 ایدی کتاب روحانی خزائن دے مندرجات دے اندر کشتی نو صفحہ نمبر 73 ایدے چھ مرزے نے لکھے ہیں نبی عیسیٰ شراب پیا کرتے تھے اور صرف یہ تھے بس نہیں کہنے لگا میں نے شوگر ہو گئی کون کہہ رہے مرزا قادیانی کہنے لگا میں نے شوگر ہو گئی
ذیابیطس ہو گئی. میں نے ایک بندے نے کیا حضرت جی شوگر دا علاج ہے کہ تسی فیم استعمال کریا کرو. افیون میاں عبد المنعم ظہیر صاحب مولانا حافظ اسامہ صاحب کہنے لگا مینوں کسی نے کیا فیم استعمال کرو افیون استعمال کرو. میں وہ دیتا ہوں لفظ پڑھ کے سنانا. کتاب نسیم دعوت صفحہ نمبر 69 نسیم دعوت مرزا قادیانی دی کتاب اور جڑے روحانی خزائن دا مندرجہ دی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 434 تے 435 وہ دے تفصیل دینا لکھے. اے ایک عبارت اور پڑھ کے سناواں. ایک دفعہ مجھے ایک دوست نے یہ صلاح دی کہ ذیابیطس کے لیے افیون مفید ہوتی ہے بس علاج کی غرض سے مذائقہ کوئی نہیں. علاج دی غرض نال فہیم استعمال کرن دا مرزا کہہ رہے ہیں مذائقہ کوئی نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے. میں نے جواب دیا کہ آپ نے بڑی مہربانی کی جنہیں دسیا فہیم دا آپ نے بڑی مہربانی کی کہ ہمدردی فرمائی لیکن اگر میں ذیابیطس کے لیے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹھا کریں گے لوگ مذاق کریں گے کہ یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح شرابی تھا دوسرا مسیح افیونی ہے. میں فہیم استعمال تے کرنا میں ڈرنا کہ لوگ ٹھٹھا نہ کرن. ایک لمبا باب میرے اگے کھل گیا تا میں موبائل رکھ دیتا ہے مطلب بھی تسی پریشان ہی نہ ہو جو. حضرات کتے ایسی نشست ہوئے نا لمبی کہ تانوں دساں مرزا قادیانی دی اصلیت کی ہے. اللہ دی قسم اے انہیں نبوت دا دعویٰ اسی کہنے ہو اور مرزائیو قادیانی ہو مرزے جھوٹے دے پیروکاروں نبی منن والے ہو. نبی ہونا دور دی گل ہے. مرزے نے دعویٰ کیتا سی میں مسیح موعود ہاں. مسیح موعود تے بہت بڑی بات ہے. اس تو پہلے نے کیا سی میں امام مہدی ہاں. امام مہدی بہت دور دی بات ہے. اس تو پہلے نے کیا سی میں مجدد دین و ملت ہاں. مہدی تو بعد کیا سی میں مسیح ہاں. یہ ساری چیزاں بڑی دور دی بات نے. اللہ دی قسم کوئی مرزے نو مومن تے ثابت کرے مومن بھی بہت بڑی بات ہے. مرزے نو کوئی اچھا شریف انسان تے ثابت کرے پنجابی کیا لا بندے دا پتر تے ثابت کرو کہ مرزا قادیانی بندے دا پتر بھی ہے. ایسیاں بےہودہ باتاں مسجد دے اندر ایک مبارک اور مقدس مقام ہے. اللہ دی قسم مرزے دیاں عبارتاں پڑھ کے سناواں تسی توبہ توبہ کرو. اتنا گندا اتنا غلیظ آدمی. خواتین بھی موجود ہون گیاں میں اس حوالے دیاں باتاں نہیں سنا سکتا. ایسا مکار اور ایسا مکروہ آدمی ایسا رذیل ایسا ذلیل آدمی. لیکن افسوس کا مقام ہے مسلمانوں مرزا کذاب قادیانی کے ماننے والوں کی تعداد ملک پاکستان میں 40 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے. 40 لاکھ سے زیادہ. اور یہ کوئی خاندانی مرزائی قادیانی نہیں. یہ مسلمان بچوں کو مرگلا کر میں ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں. ساڑھے شہوپورہ علاقہ ہے تحصیل شہوپورہ دے اندر رنسیاں علاقہ رنسیاں محمد صدیق دودھی ہویا کردہ سی. وہ دی صحبت مرزائیاں قادیانیاں دے نال ہوئی. ایسا بگاڑیا وہ شخص ساڑی گل سنن واسطے بھی تیار نہیں. مسلمان سی مرزائی ہو گیا. اللہ دی قسم دن رات دل دکھ دے رونا ہوتا ہے. کوئی موقع بن جائے کم از کم انہوں جا کے گل تے سنا سکی. انہوں دعوت تے نہیں ہے. لوگوں نے ورگلایا مسلمانہ دے ایمان عقیدے نو لٹیا اور انہوں نے مرزائی قادیانی بنایا. اساں اس دور دے اندر ایسے حالات دے اندر اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. کیوں جی کرو گے انشاءاللہ اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرو گے اس عقیدے دے تحفظ واسطے. کیڑا عقیدہ رب کائنات نے سب تو بڑا اعزاز اپنے حبیب نو پتہ کی عطا کی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اے ختم نبوت دا سالار آیا. اللہ بابا جی سمسام دی قبر نو بھی جنت دا بھاگ. او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا. نواں ہن نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا. نواں ہن نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا. نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. پھرن پیر جگتے جویں برساتی ڈڈیاں اے تاوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں. پر روڑا نو کلمہ
نہیں بول دے اے روڑا نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد نے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا ایک باری ٹھنڈ پا دیو درود پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدی اس حبیب دے نال اپنی عقیدت و احترام دا تذکرہ اپنی عقیدت و محبت دا ذکر حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ یہ کرنا ہوا حامد و محمد محبت نال پڑھو ہاں صلی اللہ ہوا حامد بس ہوں 5 منٹ میرے نال رہنا ہے ربو میری ساتھ 5 منٹ دے کٹ جو گے نا توجہ رکھنا ہوا حامد جزاک اللہ ہوا حامد و محمد ہوا ماجد و ممجد ہوا مرشد ہوا ارشد ہوا امجد ہوا احمد ہوا افصح بمقالہ ہوا افصح بمقالہ جڈا بول کملی والا بول دے ایڈا مٹھا تے اچا بول بولی کوئی نہیں سکدا اعطیت جوامی الکلم ہوا افصح بمقالہ ہوا اکمل بنوالہ ہوا اعظم بجلالہ ہوا افقد بمثالہ وہ بشیر بھی وہ نذیر ہاں وہ قسیم بھی وہ جسیم بھی وہ نسیم بھی وہ وسیم بھی وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی پڑھ لو وہ قسیم بھی وہ جسیم بھی وہ نسیم بھی وہ وسیم بھی وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی وہ بشیر بھی گجرانوالہ دے روشن ضمیر و دل لگاؤ وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہ آپ اپنی نظیر بھی وہ زمین پہ شاہ و امیر بھی وہ فلک پہ عرش مسیر بھی انہیں خود بلا کے خدا ملا انہیں مرتبہ یہ بڑا ملا انہیں کیا دیا انہیں کیا ملا جو دیا جو ملا صلو علیہ وآلہ میں کیوں نہ قربان جاؤں اس محبوب دیا شانہ سناوا کدی حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اپنے مقدر تے نصیب تے ناد کرنا مان کرنا تے پتہ کی کہنا جنیا آمنہ نے تے منیا مومنہ نے جنیا آمنہ نے تے منیا مومنہ نے کائنات نو سوخدا سا آیا جگ چمکیا سورج دی روشنی تھی پر دل دے انیا نظر نہ آیا کئی پل پہ دولتاں شوقتاں دے کئیاں کرسیاں بین دا چاہ آویں دے انہاں دوڑاں لگیاں کئیاں کرسیاں بین دا چاہ آیا حسین ریس نہیں تیرے مقدران دی تیری بانڈ احمد مجتبہ آیا اور پھر دعا کرنی اللہ انہا عقیدتا محبتا الفتا دا صلہ پتہ کی مانگنے ہیں جدو حوض کوثر تے تیرا ساکی تیرا سونا محبوب موجود ہے منو دوروں ویکھ کے نہ کملی والا پہچان لوے پہچان کے نال پیار دے کول بٹھان مینو آمین بھی کہنا اللہ انہا سارے انو اس عظیم لمحے دا حقدار بنا دی اس سلوک دا حقدار بنا دے میں نال پیار دے کول بٹھان مینو آکھن پی کوثر میں پلان والا تے بجھ گئی پیاس بجھ گئی ٹھنڈ پئی سینے مول پیا قرآن سنان والا مول پیا قرآن سنا بڑا قدردان جے اللہ دی قسم بڑا مول پان والا بڑیاں قدرہ کرن والا تے بجھ گئی ٹھنڈ پئی سینے مول پیا قرآن سنان والا اور تقدیر میری آج چمک اٹھی کتے میں تے کتے اے شان والا حسین راج
ویخ رسول سونا نالے پڑھ سبحان بنان والا حوض کوثر تے پانی بھی پیاں گے تے رج رج مکھڑا بھی تکاں گے پھر اتھے کہاں گے جے اے ایڈے سونے نے کہ جن نے اس محبوب نو بنایا اور رب کے ڈاکو سونا ہو اللہ اپنی رحمت دے نال خاتمہ بالخیر نصیب کر. میں جدو میں قاری صاحب نے پوچھیا نا کہ بیان کی کرنا ہے موضوع کی لکھیے تو میں گزارش کی تھی عقیدہ ختم نبوت یہ انشاءاللہ کچھ باتاں کرانگا جو اللہ نو منظور سی جو باتاں اللہ دی توفیق نال ملیاں آئیاں سامنے تو آڑے سامنے بیان ہو گئیاں. اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر پوری غیرت و جرت دے نال اس عقیدے دا پہرے دار بنا دے اس عقیدے دا اللہ چوکیدار بنائے اور پیغام جڑا ہے وہ ضروری تو آڑے سامنے رکھنے. کل 31 مارچ اور انشاءاللہ دن جمعرات وینے نعرے جو گئے ہیں کہ نہیں دن جمعرات ہے کل دن انشاءاللہ جمعرات دا تو 31 مارچ انشاءاللہ تو آڑے شہر گجرانوالہ دے اندر منی اسٹیڈیم جڑا شہپرا موڑ بس سٹاپ دے نال اوتھے انشاءاللہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس یعنی اللہ دی رحمت نال تقریباً پورے پنجاب چو بالخصوص تو آڑی ڈویژن چو ساڑی لاہور ڈویژن چو انشاءاللہ قافلے ختم نبوت دے چوکی داراں دے پہرے داراں دے اور مہمان آ رہے نے ساڑے کوڑ اسی ہاں میزبان کیوں جی تسی تے بیزبان ہی بن گئے اسی میزبان ہیں انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال انہاں مہمانہ دی خدمت انہاں دی میزبانی ہی کرنی ہے. اور سب تو پہلے تو آنو دعوت کل نا میں اگے شیخ نو گزارش کر رہا سے ساڑھے کے بڑے قیمتی مہمان 18 سال قادیانی مربی بن کے PhD ڈاکٹر چنیوٹ چناب نگر ربوہ جتے مرکز مرزائیاں دا انہاں دا خاندانی شخص قادیانی مربی 18 سال مرزائیت دی تبلیغ کی تھی مربی بن کے لوگاں نو دعوت دیتی مرزائیت دی قادیانیت دی اللہ نے اپنی رحمت نال او دے دل نو اسلام دے نور نال منور کر دیا. اور ڈاکٹر عامر منیر سابقہ قادیانی مربی کل تو آڑے گجرانوالہ شہر منی اسٹیڈیم دے اندر آنے اتنی مار پئی کرو جناب اٹھا لیا گیا اور کئی مہینے تک اس شخص نو حبس بے جا چ رکھیا انجیکشن ایسے خطرناک لگائے موجزے اللہ دی قسم دی زندگی دے اندر ایسی کرامتاں میں سن کے حیران ہو گیا. لوگ دستے نے اکھاں ضائع ہو گئیاں انجیکشن ایسے رپورٹاں الشفا اسلام آباد لاہور دے اسپتال کراچی سارے نے کہہ دیتا یہ اکھاں ہونا ٹھیک آندھنے میں راتی مسلح ڈایا میں کہ اللہ میں پہلوں غلط سا میں سمجھنا ہون صحیح ہاں جے تیرا کملی والا واقعی آخری نبی ہے اللہ اپنی نبی دی ختم نبوت دی برکت اور اس عقیدے نال میری آنکھاں دا نور عطا کر دے. آدھنے صبح دا سورج چڑھے آتے میری آنکھاں ویکھن لگ او صاحب کرامت نوجوان PhD ڈاکٹر عامر منیر سابقہ قادیانی مربی اور اس تو بعد انہاں دی دعوت دے نال الحمدللہ کئی خاندان مرزائیت نو چھڑ کے اسلام قبول کر چکے وہ قابل زیارت نوجوان اور انشاءاللہ بڑے بڑے ایسے قیمتی ہیرے علماء کرام اکابرین انشاءاللہ خطابات فرمان گے. کل مغرب دی نماز تو مغرب پڑھنی انشاءاللہ ہوتے یا پڑھ کے فوری پہنچنا ہے کتے منی اسٹیڈیم تو آڑے شہر گجرا ویکھو میں شہپرے آ کے تو آنو دعوت پہ دینا آوے سبحان اللہ کیسا میں ڈیرہ غازی خان گیا پیچھے 5 مارچ جلسہ سی بہت بڑا تے میں کیا ڈیرہ غازی خان ایڈی دور اللہ نے کوئی گل انج دی اتھے کروائی ایسا ماحول بنیا میں کیا اسی 31 مارچ نو گجرانوالہ دے اندر عظیم الشان ختم نبوت پروگرام کران گے لیکن تسی دور بڑی ہو نہیں تے میرا تانوں دعوت دیندا تسی تے پہنچو جڑا شخص اتفاقاً جائے ڈیرہ غازی خان تو گجرانوالے اتفاقاً جائے پروگرام ضرور سنیں. قاری عبدالرب جرار صاحب میرے کو مائک پھڑ کے کہنے لگے قاری صاحب ہم DG خان سے 2 بسیں لے کے آئے ہیں. ایسا جذبہ اللہ دی قسم ویاڑی تو 4 بساں اتھوں ماشاءاللہ 80,000 روپے ایک گھڑی دا خرچہ کھانا بھی مسافران دا اور بس 4 بساں اللہ تعالیٰ انہوں نے جذبے قبول فرمائے. اور اسی میزبان بھی ہیں اور
انشاءاللہ تعالی سامعین اور شرکاء بھی ہیں اتنے پہنچنا بھی ہے اور انشاءاللہ پروگرام سننا بھی ہے تے میزبانی تانوں یہ نہیں کہنا بھی لیاؤ جی پراتا پلیٹاں چکو تے پرونے روٹی کھواؤ تانوں کہنا آرام نال بیٹھ جاؤ اللہ دی رحمت دے نال اپنے رزق حلال اپنے جائز مال دے وچوں اپنا مالی تعاون کل دے مہمانہ دے انتظام و انشرام ختم نبوت دے تحفظ واسطے الحمدللہ لٹریچر بھی 2 لاکھ پمفلٹ تقسیم کیتا ہے اور ہزارہ کتاب چے عقیدہ ختم نبوت دے اللہ دی رحمت دے نال تقسیم کر رہے ہیں اپنے انہاں بھائیاں واسطے خصوصی دعاواں بھی اور دوسرا اپنا وقت جدوں بلایا ایکو وارا تانوں بلایا گیا اساں روز روز تے نہیں نہ تانوں زحمت دینی انشاءاللہ عزم کرو ضرور وقت نکالاں گے اگر کوئی شرعی عذر نہ ہویا تے ہر بندہ ضرور شریک ہوگا کہو انشاءاللہ کہو ویکھو اللہ کیویں برکتاں پاندا ہے دوسرا میں جی میں گزارش کر دیتی اشارہ کر دیتا ہے اللہ دی رحمت نہ پرونے دی خدمت بھی کرنی ہے تے آپاں ہی کرنی انشاءاللہ کیوں جی ٹھیک ہے نا ذمہ داری تہاڈی سی پر ہن میں تانوں باہروں آ کے پیانا ہن اس گل دی لاج رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال خیر و برکت بھی فرمائے اس سلسلے نو اللہ کامیابی کی طرف لے کے جائے اور اللہ قبول فرما لے وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ نعرہ ہوں کل سناواں گے نعرہ ختم نبوت دا ساڈا سوشل میڈیا تو اللہ پوری دنیا تے چلا دیتا ہے انشاءاللہ کل ضرور سناواں گے۔